وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، سورہ العنکبوت کی 64 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کی دو زندگیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک یہ والی زندگی ہے جو ہم سب اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، اور ایک دوسری وہ زندگی ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہوئی۔ ہماری یہ والی زندگی ہماری اصلی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہماری جو حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس حقیقی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا والی زندگی کی قدر و قیمت اور حیثیت کیا ہے؟ ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تزل الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر یہ دنیا کی زندگی، اس کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ دنیا میں کافروں کو پانی کا گھونٹ تو کیا، دنیا کا ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب غافر مل رہا ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں۔ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، یہ میرے لفظ نہیں، آپ کے نہیں، کسی مولوی صاحب کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملنا تھا۔ اس کا مطلب ہے رب العالمین کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ مچھر کا پر آپ کے صفدرآباد میں کتنے کا ملتا ہے؟
1 روپے کا خریدو گے؟ کیوں جی لو گے؟ نہیں لو گے؟ 54 کا لے لو گے؟ چلو فری میں لے لو گے؟ مفت میں؟ مفت میں نہیں لو گے؟ اگر آپ کے گھر میں پڑا ہو نا مچھر کا پر، مجھے یقین ہے آپ اس کو اپنے گھر میں بھی برداشت نہیں کرو گے، اسے جھاڑ کا گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرو گے۔ ایک مچھر کا پر ہم سب کی نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں بھی چھوڑیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا جتنا یہ مچھر کا پر میری اور آپ کی نظر میں کم تر ہے، گھٹیا ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ کم تر اور گھٹیا اور حقیر ہے آپ کی نظر میں۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی زندگی پر تھوڑا سا غور کرنا۔ بالا خانے میں چوبارے میں بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں پوری حدیث نہیں سنا رہا، بس ایک نقطہ سنانا چاہتا ہوں اس میں سے۔ اس چوبارے پر چڑھنے کے لیے نا جو سیڑھی تھی وہ کھجور کا تنا ٹیڑھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ کھجور کا تنا پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کمرے میں جاتے۔ کمرے میں گئے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، وہ چٹائی کے پتے آپ کے جسم پر چھپے ہوئے تھے، اور اس جو کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی نا، تھی وہ چمڑے کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے روئی کی جگہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں دیکھا تو مجھے 3 کچے چمڑوں کی بجائے، 3 کھالوں کی بجائے کوئی شے نظر ہی نہیں آئی۔ یا یہ چمڑے کا بنا ہوا گدا تھا جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، یا وہ 3 چمڑے تھے، کوئی چیز نہیں تھی دنیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ اکبر، روم اور ایران کے لوگ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، رب کے باغی ہیں، ان کے پاس دنیا کے مال و دولت کی ریل پیل ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے اللہ آپ کو بھی دنیا دے دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مالی والی دنیا، کیا بات کر رہے ہو؟ میرا دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، میری جو حیثیت دنیا میں ایک راہ گزر مسافر کی ہے جو ایک درخت کے لیے کچھ دیر کے لیے رکا آرام کرنے کے لیے پھر آگے چل پڑا۔ وہ جو مسافر کچھ دیر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، وہ وہاں گھر بناتا ہے، وہاں دنیا جہان کا سامان جمع کرتا ہے، وہاں آسائشیں سہولتیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں محمد تو میرا تو دنیا کے ساتھ یہ لنک اور یہ تعلق ہے، میں نے کیا لینا دینا دنیا سے؟ میرے محترم بھائیوں، آج 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ میں صرف آپ کی نہیں بات کرنی، میں آج ساری مسلمان امت کا رونا رونا ہے آپ کے پاس۔
توجہ سے سنو گے نا انشاءاللہ نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور آپ زندگی میں انشاءاللہ کبھی پچھتاؤ گے نہیں کہ ہم اس مجلس میں نہ بیٹھتے، یہ باتیں نہ سنتے تو ہمیں فلاں کام تھا فلاں کام تھا، ہمیں کوئی فائدہ ہو جانا تھا، یہاں سے کچھ ملا نہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس وقت میں جو آپ نے یہاں دیا ہے انشاءاللہ پچھتانا نہیں پڑے گا آپ کو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ آج 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی پڑھا ہوا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، جیسا بھی ہے ہر فرد اس کی زندگی کا سارے کا سارا وقت، اس کی دنیا کی پوری عمر اس لیے صرف ہو رہی ہے رب کی زمین پر کہ میری یہ دنیا والی زندگی اچھی ہو جائے، دنیا والی زندگی بہتر ہو جائے۔ اس کی صبح بھی اسی فکر میں، اس کی دوپہر بھی اسی فکر میں، اس کی شام بھی اسی فکر میں، اس کی رات بھی اسی سوچوں اور اسی فکر میں کہ میں نے اپنی دنیا کو اچھا اور بہتر کیسے بنانا ہے، اور اس کے لیے پوری کی پوری عمر کھپا دیتے ہیں ہم کہ ہماری یہ دنیا اچھی ہو جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر بندہ چاہے وہ عالم ہے چاہے علم نہیں رکھتا، ہر بندے کی یہی کیفیت ہے کہ میری دنیا اچھی ہونی چاہیے، میری دنیا بہتر ہو جائے۔ جبکہ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندے کا ایمان ہے اور یقین ہے، پتہ ہے ہمیں، اگرچہ وہ دل کے کسی کھانے میں یا دماغ کے کسی کھانے میں ہوگی، لیکن پتہ ہے ہمیں، اگرچہ ہم اس کو ماننے کے لیے عملاً اپنانے کے لیے تیار نہیں، لیکن جانتا آپ پتہ ہے میرے اور آپ کے مقدر میں دنیا کا جو بھلا، جو منافع، جو خیر رب نے طے کر دی ہوئی ہے وہ مجھے مل کر رہنی ہے، اور جو رب نے نہیں نہ لکھی میرے مقدر میں، میں جو مرضی کر لوں، جہاں مرضی چلے جاؤں، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لوں، وہ چیز مجھے ملنے والی نہیں مل سکتی۔ صحیح ہے نا؟ اور یہ رب نے میرا اور آپ کا مقدر زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ کب کا لکھا ہوا ہے؟ زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں تھے، اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی کائنات میں، زمینوں آسمانوں کی، مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ میرے لفظ نہیں، زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، اس سے پہلے اللہ تھا اور کائنات میں کوئی مخلوق ہے۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق اللہ کی قلم ہے، قلم سے پہلے رب نے کچھ نہیں بنایا کائنات، سب سے پہلی مخلوق قلم پیدا کی، قلم کو پیدا کر کے اللہ نے کہا لکھ دے، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما هو قائم الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا نا سب کچھ لکھ دے۔ پروردگار کا علم تھا، کائنات کے ذرے ذرے کا رب کو علم ہے، وہ سارا علم اللہ نے اس قلم کے ساتھ کیا کر دیا؟ لکھوا دیا، اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ یہ جو آج 64واں پروگرام ہو رہا ہے اس مسجد میں، یہ رب العالمین کو اس وقت کا رب نے یہ پروگرام لکھا ہوا، اللہ کو پتا تھا اس تاریخ کو اس وقت یہ پروگرام ہونا ہے، اور اس وقت کے جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں نا ان کے نام بھی رب نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کس کس نے اس پروگرام میں آنا ہے۔ اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، قسم ہے اللہ کی، ایک ایک لفظ کا رب کو پتا تھا اس میں بولنا کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے آگے کیا بولنا، لیکن رب کو پتا ہے کیا بولنا ہے، وہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کا علم تھا،
اس نے اس دن کی میری اور آپ کی روزی بھی رکھ دی ہوئی ہے. اس دن کے میرے اور آپ کے جو جو مفادات فوائد ہم نے دنیا میں اس زندگی میں اٹھانے ہیں سارے طے کر کے رکھ دیے ہوئے. اس سے زیادہ کوئی فائدہ میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ نے طے کر دی. یہ پتہ ہے ہمیں. اس کے باوجود یار نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. ہاں دن رات پوری کی پوری مسلمان امت اس دنیا کی خاطر حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے صرف ایک چکر میں ہے. ایک چکر میں صرف سب کے سب کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے, دنیا میں آسائشیں زیادہ مل جائیں, سہولتیں مل جائیں, بہتر ہو جائے ہماری دنیا کی زندگی. اور میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, مل جائے گا. جو رب نے مقدر میں لکھا ہے اس کی توفیق بھی رب دے دے گا. یہ بہتر ہو گئی تو کتنی بلندی ہو جائے گی. یہ ہاں 1000 سال کی ہو جائے گی. 125 سال سے اوپر جاتا ہوا آپ نے کوئی سنا آج تک؟ سنا کہ 125 سال سے اوپر جاتا؟ کوئی نہیں سنا ہوگا, کوئی نہیں جاتے. سوال پیارے پیغمبر نے فرمایا 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے. آج 70 سے اوپر جانے والے کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس 100-125 سالہ زندگی کے لیے پوری عمر وقف ہماری, پوری صلاحیتیں وقف ہیں. اور جس زندگی نے جو ہماری حقیقی زندگی ہے, جس نے ہمیشہ رہنا ہے, جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں, جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے, اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کی فکر پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانوں سے ختم ہو گئی. اس کو بہتر بنانے کی مسلمانوں نے اللہ اکبر. میرے بھائیوں توجہ کرنا, وہ جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے والی, اس کو اچھا کرنے والی, آسمانوں کے نیچے اللہ کی زمین پر صرف ایک چیز ہے, دوسری کوئی نہیں ہے کائنات میں. توجہ ہے میری طرف. میں نے کہا کہ ہماری حقیقی زندگی کو بہتر بنانے والی, اسے کامیاب بنانے والی, اسے اچھا کرنے والی اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے, دوسری نہیں ہے. دوسری شے کوئی نہیں ہے. اور وہ چیز ہے جس سے ہماری سب کی, سارے کے سارے انسانوں کی آخرت بہتر ہونی ہے, کامیاب بننی ہے, اچھی ہونی ہے. وہ چیز ہے صرف اور صرف ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رب العالمین, توجہ کرنا, ساری دنیا کے خزانے اور ساری دنیا کی دولت سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے. رب ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. اللہ ساری دولت لے کر ایک بندے کو دے دے, اور یہ بڑا بندہ, مثال دے رہا ہوں میں, یہ والا بندہ اس ساری کی ساری دنیا کی دولت کو مسجدیں بنانے میں, مدرسے بنانے میں, مسافر خانے بنانے میں, ہسپتال بنانے میں, فری ڈسپینسریاں بنانے میں, یتیم خانے بنانے میں, بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنانے میں, انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک اور اچھے سے اچھے کاموں میں ساری کی ساری دنیا کی دولت کی وجہ خرچ کر دے. 2-4 گھر بنائی, پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے. کہاں خرچ کر دے؟ پوری دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے اور نیک کاموں میں. اور 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مجھے دیانتداری سے بتانا, اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے عادت اچھی ہو جائے گی؟ ہاں, ساری دنیا کی دولت میں معمولی ہے اور خرچ بھی اچھے کام میں.
امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، توجہ کرنا ذرا، آپ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا، او کائنات کے لوگوں کان کھول کر سنو، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں ہو جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو، نہیں جا سکتے جنت میں۔ تو کی بات رسول اللہ کی، کوئی ایمان کے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ یہ نیچے والے نا جہنم کے اندر جلنے والے سر اٹھا کے جنتیوں کو دیکھیں گے، کہیں گے نفیس علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والوں جو رب نے تمہیں پانی دیا ہے، جو رزق دیا ہے، ہم تو آگ کے اندر جل گئے، سڑ گئے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر سکون میسر نہیں ہے، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، تھوڑا سا پانی نیچے بہا دو ہم چکھ لیں، جو رزق دیا پھینک دو نیچے ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا رزق، جنت کا پانی کافروں پر حرام کر دیا، کسی کافروں کو جنت کی کوئی شے ملنے والی نہیں ملنے والی۔ اور آخرت کی زندگی کی بہتری، کامیابی، اچھائی پتہ کیا ہے؟ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اچھائی ہے؟ قرآن میں رب نے لکھ دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے، اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ آخرت کے اچھا ہونے کا مطلب ہے جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان نہیں ہوگا تو جہنم سے بچنا ممکن نہیں اور جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ ایک چیز ہے ایمان، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، 2.25 ارب مسلمانوں کو آج جو رب کی زمین پر مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں کرنی۔ آپ میری اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میرے بھائی، الف اور بے بھی ایمان کی، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی، پتہ ہی ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ دیانتداری سے بتائیں، جس کو یہ نہیں پتا ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے ہیں کس کو ہے، وہ ایمان والا بن جائے گا؟ ہاں، جس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، وہ ایمان والا کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان والے نہیں ہیں تو آخرت اچھی ہو جائے گی؟ ایک چیز ہے ایمان، ایک چیز۔ اچھا دنیا میں دیکھ لو، اب ڈاکٹروں کو دیکھیں، حکیموں کو، ڈاکٹروں کو، اپنے پیشے کی ایک باریکی کو، دوائیوں کی ایک باریکی کو، مرض کی ایک باریکی کو سمجھنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ انجینئر ہیں، وہ اپنے فن کی ایک باریکی کو، سوئی جتنی مشینری کی چیزوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں، اس پر مہارت رکھتے ہیں۔ ہر فن کا ماہر وہ اپنے فن کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے، ایک چیز کو پہچانتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ان چیزوں سے ہماری دنیا کیا ہو رہی ہے؟ اچھی ہو رہی ہے، اور جیسے آخرت اچھی ہو رہی ہے، وہ چیز بھی ایک ہے۔ اللہ کی قسم نہیں، مسلمانوں کو پتا ایمان کیا ہے؟ نہیں پتا ایمان کیا ہوتا ہے۔ میں ابھی سمجھاؤں گا ایمان، میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعہ اگر مسلمانوں کو نہیں پتا، میں کوئی مبالغہ نہیں کیا، فلسفہ نہیں ہے، سنسکرت نہیں ہے، عام فہم سادہ سی بات ہے۔ تین عقیدے ہیں، تین عقیدے، بہت توجہ سے سنو گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا ساری زندگی۔ تین عقیدے ہیں مسلمانوں میں ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں میں تین عقیدے ہیں میرے بھائیوں ایمان کے بارے میں، کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ یہ عقیدے ہندوؤں کے نہیں ہیں، کافروں کے نہیں ہیں، ایمان والوں کے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور تینوں ہی غلط ہیں۔ میں
بہت سارے دلائل رکھتا ہوں، ایک ایک دلیل دوں گا تینوں عقیدوں کے غلط ہونے کی، اور تینوں عقیدے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے، میں نے گھر سے نہیں بنایا، صحیح بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، فیض الباری عربی زبان میں صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ لفظ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں۔ ان مسلمانوں کے بڑے گروہ کا عقیدہ لکھا ہے، ایمان کیا ہے؟ ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے کہ بندہ مومن ہے، زبان سے اقرار نہ بھی ہو، بس دل سے یقین کر لے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، تو کیا ہو گیا؟ مومن۔ ایمان اس کا نام ہے، دل سے یقین اور اقرار کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ کئی آیتیں ہیں، ایک آیت کا حوالہ نوٹ کر لو اور ایک آیت یاد کر لو بس۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے۔ رب العالمین نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اور کائنات کے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ اسلام کو اور محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی انسان کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے؟ ہاں شک ہوتا ہے؟ اگر بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہو جائے، اللہ کی قسم سارا نظام درم برم ہو جائے معاشرے میں۔ جس طرح کسی کو بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نہ ہوتا، اہل کتاب کو رب نے کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے اہل کتاب کو اسلام کی اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ نہ یہودیوں کو شک شبہ تھا، نہ عیسائیوں کو تھا۔ اس کا مطلب ہے ان کو یقین تھا کہ اسلام بھی اللہ کا سچا دین ہے، محمد بھی اللہ کے آخری اور سچے رسول ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ توجہ کرنا، یہودی اور عیسائی ایمان والے بن گئے، مومن مان لے ان کو، کیوں؟ یقین تو ان کے اندر ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، دل میں یقین ہے، اور ان کے یقین کا گواہ آسمان والا رب ہے، اور گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جس سے سچی گواہی کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتی۔ اللہ کا ان کو یقین ہے، تو اگر اکیلے یقین کا نام ایمان ہوتا اور اکیلے یقین سے بندہ مومن بن جاتا تو پھر ان کو مومن ماننا پڑتا کہ نہ ماننا پڑتا؟ یقین ان کے پاس ہے، اللہ کی گواہی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان کو مومن نہیں نہ مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ عقیدہ ہی باطل ہے کہ بندہ دل سے یقین کر لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مومن۔ ایمان دل کے یقین کا نام نہیں ہے، ورنہ ان کو مومن ماننا پڑے گا، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو۔ دوسرا عقیدہ مسلمانوں کا، یہ تقریباً ہمارے معاشرے کی اکثریت عوام کا یہ عقیدہ ہے، سب کا کیا عقیدہ ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، آپ پکے کھڑے سکے بند مومن۔ دل کی کیفیت آپ کی جیسی مرضی ہے، دل میں یقین ہے یا نہیں، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل ہے یا نہیں، اس کا بھی ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کا نام۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ ایک آیت پڑھوں گا صرف، آیتیں بے شمار ہے میرے پاس، حوالے بھی یاد ہیں، آیتیں بھی یاد ہیں، اللہ کے فضل سے ایک آیت پڑھوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی مدینہ میں موجود تھا، کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ہاں، اس کے سینکڑوں ساتھی تھے عبداللہ بن ابی کے مدینہ طیبہ میں، سارے کے سارے کلمہ پڑھتے تھے۔ مر گیا عبداللہ بن ابی، مر گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیص اتار کر اسے کفن کے طور پر پہنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں بھی دفنا دیا۔
قبر پر کھڑے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن نازل کر دیا. غور سے سننا، یہ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے، سورہ توبہ کی. فرمایا رب العالمین نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، آئندہ ان میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. کیوں؟ انہم لفظ قرآن کے انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، مرتے ہیں تو یہ نافرمان ہوتے ہیں. کفر اللہ نے کہا انہوں نے کفر کیا، کافر ہے. یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا قرآن میں لکھ دیا، یہ کون ہے؟ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا، رابر کو قرآن میں کافر کہتا. ہاں، اگر ان کو اللہ نے قرآن میں کافر کہا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، ساری دنیا مانتی ہے کہ کلمہ پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا کوئی نہیں ہوتا، اور اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. ورنہ اللہ کبھی ان کو کافر نہ کہتا قرآن میں. تیسرا عقیدہ توجہ کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے بے شمار لوگوں کا ہے، بے شمار مسلمانوں کا ہے. وہ کہتے ہیں بندہ دل سے یقین کر لے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، دل سے تصدیق کر لے اور زبان سے کلمہ پڑھ لے. جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ ایمان والا. ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دل سے یقین اور زبان سے اقرار. یہ عقیدہ بھی اللہ کی قسم باطل ہے، باطل عقیدہ ہے. یہ ایک حدیث کے دو جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2733 نمبر، لمبی حدیث ہے. صفوان بن عسال راوی ہیں، آپ حوالہ نوٹ کر لیں، خود جا کر پڑھ لینا. میں صحیح حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، نہیں سناتا ہوں. حسن درجے کی حدیث ہے. دو یہودی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ آخری جملے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے. جواب بالکل ٹھیک تھے. دونوں یہودی جواب سن کر کہنے لگے نشہد انک رسول اللہ، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو. ان دونوں یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کا اقرار کیا کہ نہیں؟ اقرار کیا. ان کے دل میں اللہ کے نبی کے، اللہ کا آخری رسول ہونے اور اسلام کے سچا دین ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ میں نے آیت سنائی آپ کو 146 نمبر سورہ بقرہ. دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی ہوگا. دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی نا، دونوں چیزیں جمع. کیا مومن بن گیا؟ یہ یہودی امام الانبیاء نے ان دونوں کو مومن مان لیا، ایمان ہو گیا ان کے اندر. لفظ کیا بولے؟ یہ لفظ یاد کر لو میرے بھائیو. آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، اور یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میرے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ اگر مجھے نبی مانتے ہو تو میری اتباع بھی نہ کرو، میرے طریقے پر بھی تو چلو. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیا ثابت ہوا بھائی؟ بندے کے دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے کلمہ پڑھے اور محمد رسول اللہ کی اتباع ہو، تو پھر بندے کے اندر آتا ہے کیا؟ ایمان، اور پھر بنتا ہے مومن. اور آج میں نے جو شروع میں بات کہی کہ مسلمانوں کو ایمان کی علامت دیکھ نہیں آتی، 3 مثالیں دے کر میری بات ختم. 3 مثالیں دے کر میری بات ختم ہو جائے گی، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا آپ کو. پہلی مثال دیتا ہوں. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ تو کہتی ہیں عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کانا فی مہنۃ اہلہ، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھاتے تھے. جب گھر ہوتے
تو گھر والیوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے کون؟ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جب اللہ کے نبی اذان سنتے سارے کے سارے کام چھوڑ کر فوری طور پر نماز کے لیے نکل جاتے، ہر شے چھوڑ دیتے، نماز کے لیے نکل پڑتے۔ ایک روایت میں لفظ ہے، عمر المومنین کہتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی کی ہمارے ساتھ کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، اجنبی ہے ہم آپ سے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے اذان سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا پورا دھیان، ساری توجہ کس طرف ہو جاتی ہے؟ نماز کی طرف۔ میرے بھائیوں غور کرنا، سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ بیمار ہو گئے پیارے پیغمبر، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کے آخری لفظ سنانے لگا ہوں، ترجمہ ان کا، بیمار ہو گئے، شدید تکلیف تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدید تکلیف میرے بھائیوں۔ شدید تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، تکلیف کی شدت سے کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بے ہوش پڑے رہے، پھر ہوش آیا نا، ظہر کا وقت تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، ظہر کا ٹائم تھا، ہوش آتے ہی آپ نے سب سے پہلا جملہ یہ بولا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہے نہیں اللہ کے نبی ہم ینتظرون کا، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوئی۔ پیارے پیغمبر نے پانی منگوایا، صحیح بخاری شریف کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، پانی منگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، دوبارہ بے ہوشی تاری ہو گئی، دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر ہوش آیا، ہوش آتے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ جواب ملا لا ہم ینتظرون کا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے لوگ، ابھی نہیں ہوئی جماعت۔ دوبارہ پانی منگوایا، صحیح بخاری کے لفظ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، دوبارہ پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کے لیے اٹھنے لگے، اللہ کی قسم تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی تاری ہو گئی۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا انسان معمولی سی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے بندہ؟ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے۔ شدید تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس تکلیف میں فکر کس چیز کی تھی؟ نہ ڈاکٹر کی، نہ حکیم کی، نہ کاروبار کی، نہ دکان کی، نہ ملازمت کی، اللہ کی قسم ایک ہی فکر تھی کہ نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، پیارے پیغمبر نے اپنے جسم میں تکلیف کے اندر تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کی، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، ایک کندھے کو اٹھاؤ، صحیح بخاری لفظ نہ ہو میں مجرم، ایک کندھے کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا، دونوں کندھوں کو سہارا دے کر مسجد میں لے جا رہے ہیں، دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور زمین پر لہریں کھینچی جا رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی ناطق وحی کے جس میں اثر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھنے کی طاقت ہمت نہیں تھی، گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز کے لیے۔ کون جا رہا ہے؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں متاحیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں مقام محمود پر سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور جو جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو نماز باجماعت کی اتنی فکر میرے بھائیوں، اتنی فکر انہیں۔ توجہ کرنا، جس لیے میں نے یہ مثال دی ہے، مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ کرنا میری طرف۔ میرے بھائیوں آج مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ کے شہر میں صفدر آباد میں کوئی ایسا محلہ،
کوئی ایسی آبادی، چلو صفدر آباد میں نہیں، پورے پاکستان میں کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی انسانوں کی جہاں اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو، مل جائے گی؟ ہاں نہیں ملے گی. کوئی ایسی آبادی نہیں ملے گی جہاں اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو. کوئی ایسا محلہ نہیں ملے گا جہاں لوگوں کو آواز اذان کی سنائی نہ دیتی ہو. اذانیں ہوتی ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتائیں، ہمارے بازار میں، مارکیٹ میں، منڈی میں کتنی دکانیں ہیں جن کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ اذانیں ہوتی ہیں ہمارے محلوں میں. میرے اور آپ کے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں. کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں جس میں یہ دنیا کا دھندا رک جاتا ہے، ٹیچر بھی اور طالب علم بھی نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کتنے ہمارے محلوں میں سکول ہیں ہمارے بچوں کے. سکول، پرائمری سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں ہمارے ملک میں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اذانیں ہوتی ہیں، سب کو سنائی دیتی ہیں. پروفیسر بھی، ٹیچر بھی، استاد بھی مسلمان. ہاں ماشاءاللہ، بچے بھی کن کے؟ مسلمانوں کے. سارے مسلمان. اذان سن کر دنیا کا کاروبار، دنیا کا سسٹم رک جائے اور نماز کی تیاری شروع ہو جائے. کتنے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. گورنمنٹ کے اور غیر سرکاری اور غیر سرکاری پرائیویٹ بے شمار دفاتر ہیں ہمارے شہروں بستیوں میں. کتنے دفاتر میں چلتے ہوئے قلم رک جاتے ہیں اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہاں میرے بھائیوں، اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. منڈی صفدر آباد کے مسلمان، وہ رب سب سے بڑا ہے کائنات کا، تیرا خالق و مالک، پالنہار، پروردگار، وہ کائنات کا سب سے بڑا تیرا مالک تجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، آ جا. ہمارے مسلمانوں کے کان پر جوں تک بھی اکثریت، اللہ کی قسم، ہمارے معاشرے کی ٹس سے مس بھی اذانیں سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتی. میں دور نہیں جاتا، لمبی بات نہیں کرتا، فیصلہ آپ نے سنانا ہے مجھے، میں بات سمجھانی ہے. میرے بھائیوں، یہ جتنے بے نماز ہیں، بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، خاندانوں کے خاندان، اللہ کی قسم اٹے پڑے ہیں بے نمازوں سے، اٹے پڑے. جتنے بے نماز ہیں، میں سب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، مجھے حسن ظن رکھنے کا ہی حکم ہے. یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ دل میں ان کے یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. دل ان کے دل میں یقین کے نہیں ہے. زبان سے یہ سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ دل میں یقین یہودیوں کے تھا کہ نہیں؟ زبان سے اقرار کرنے والے ان میں تھے کہ نہیں؟ دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی تھا. وہ یہودی کیوں؟ نبی کی اتباع نہیں کی. وہ کافر کے کافر، وہ یہودی کیا یہودی. دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے. اور وہی دو چیزیں آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہے. دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے. محمد رسول اللہ کی اتباع ان میں بھی نہیں. وہ کافر اگر اتباع نہ کریں، میں اور آپ مومن، یہ انصاف ہے؟ کیوں جی؟ یہ انصاف ہے؟ دیانتداری ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آ سکی آج تک. آپ میں سے کوئی بھائی میرے اوپر احسان کرے، مجھے سمجھا دے کہ ان یہودیوں میں اور آج کے مسلمانوں میں فرق کیا ہے، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. دل میں یقین ان کے بھی ہے اور ہمارے بھی ہے، ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنے والے ان میں بھی ہیں اور ہم میں بھی ہیں. اتباع وہ بھی نہیں کرتے اور اتباع ہم بھی نہیں کرتے. وہ ہو گئے کافر اور ہم ہو گئے مومن. کیا تمہارا یار، کیا دیانتداری ہے، یہ کیا انصاف ہے؟ وہ کافر کیوں؟ مجھے بتائیں کیوں کافر؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ جتنا ایمان ان کے پاس ہے اتنا ایمان آج مسلمانوں کے پاس ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے کہا 3 مثالیں دے کر میری بات ختم. دوسری مثال سننے لگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی قسم آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا. میں نے پہلے کہا کہ ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، حجۃ الوداع میں مصروف ہے.
10 ذو الحجہ کا دن ہے، مینا کے میدان میں کھڑے ہیں کائنات کے امام، مینا کے میدان میں 10 ذو الحجہ کا دن ہے، بڑے جبرے کو کینکریاں مارنے کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، قرآن مجید کی چند آیتیں اتری۔ توجہ کرنا، ناراض نہیں ہونا، میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کتنے لوگوں کو ایمان کا پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں نے پہلے مثال دی ہے نا، یہ جو بے نمازوں سے ہمارا معاشرہ ہٹا پڑا ہے، جو اذان سن کر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، کان پر جو تک بھی نہیں ریگتی، اگر ان کو پتہ ہوتا ایمان کیا ہے تو بے نماز ہوتے؟ ہماری مسجدیں اللہ کی قسم چھوٹی پڑ جاتی، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی، ان کو وسیع کرنا پڑتا اور مسجدیں محلوں میں بنانی پڑتی۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ایمان کہتے ہیں کس کو ہے، ایمان کس بلا کا نام ہے، ہمارے معاشرے میں تو بس وہی ایمان جو منافقوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، وہی ایمان ہمارا ہے۔ اس کو ایمان سمجھی بیٹھے سارے اور جنت کے خواب دیکھ رہے۔ مینا میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آئے، قرآن کی چند آیتیں اتری۔ یہ 275 سے لے کر 280 نمبر تک آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی تیسرا پارہ ہے۔ اب اللہ میں نے دی آیتیں پڑھنے نا، میں مانا ان کا اشارہ کر دیتا ہوں کیا ہے آیتوں میں۔ اللہ نے ان آیتوں میں اپنے نبی پر سود کو حرام کر دیا۔ کس کو حرام کر دیا؟ کس کو حرام کیا؟ سود۔ اللہ نے کہا سود حرام، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود حرام کر دیا، بیع کو۔ مینا میں کھڑے ہیں، قسم اللہ کی اٹھاؤ، صحیح مسلم شریف، مینا میں کھڑے کھڑے خطبہ دیا پیارے پیغمبر نے مسلمانوں کو۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے سود حرام کر دیا، سنو آج کے بعد جاہلیت کا سارا سود محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے دبا، سارے کا سارا ختم، سارے کا سارا۔ اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے میں کیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا، لفظ ہے مسلم کے، سارے کا سارا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ نہ کسی سے سود کا لینا ہے آج کے بعد، نہ کسی کو دینا، ختم ہو گیا۔ اللہ کا حکم نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، پیارے پیغمبر نے اس پر عمل کرنے میں کتنا انتظار کیا، کتنے سال مانگے رب سے، ہاں؟ اسی وقت اللہ کی قسم اترتے ہی سب کچھ ختم کر کے اعلان کر دیا، دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، بس۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے، 60 کے لگ بھگ اللہ کی قسم مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے مسلمان 60 حکومتوں میں سے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو جس حکومت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے ملک کے اندر یہ اعلان کیا ہو ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے ہم پر سود حرام کیا ہے، ہمارے ملک میں آج کے بعد سود حکومت ختم، نہ ٹیڑی پیسہ کسی سے لینا نہ دینا ہے۔ ایک ملک، ایک مسلمانوں کے ملک کا نام بتاؤ، ایک کا صرف بتاؤ گے؟ اللہ کی قسم ہے ہی نہیں تو مسلمانوں نے ایسا ملک نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سارے مسلمان حکومتیں، توجہ کرنا، ساری مسلمان حکومتیں ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور ماشاءاللہ ساری کی ساری کلمہ بھی پڑھتی ہیں۔ کیا انہوں نے محمد رسول اللہ کی اتباع کی؟ یار دل میں یقین تو اہل کتاب کے بھی تھا، کلمہ پڑھنے والے لوگ تو انہوں نے بھی تھے، بتائیں وہ کافر کیوں تھے؟ پھر انہوں نے نبی کی اتباع نہیں کی، وہ کافر، اور وہی لوگ جنہیں مسلمانوں میں نبی کی اتباع ایک میں بھی نہیں، تو یہ مومن کیسے؟ دور نہیں جاتے، ہمارا ملک، دکھ سے کہہ رہا ہوں، تکلیف ہے اللہ کی قسم، مجھے بڑی تکلیف، میرا دل چھلنی ہے، اس لیے میں آپ کو بھی اپنی تکلیف میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، 98% آبادی مسلمانوں کی ہے یہاں پر،
10 لاکھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر قربانیاں دے کر خون کے دریا عبور کر کے یہ ملک حاصل کر کے دیا، 10 لاکھ قربانیوں سے۔ 1990 میں کب 200-400 سال پہلے گزر گئے نا، 200-400 سال ہو گیا، ابھی 25-30 سال ہوئے۔ 1990 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں فیصلہ دیا کہ سود کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، اور یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں، اسلام سود کو چلانے کی اجازت نہیں دیتا مسلمانوں میں، ہم فیصلہ دیتے ہیں 2 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم پاکستان سے ختم کر دیا ہے۔ کس کا فیصلہ تھا؟ کسی صفدرآباد کی محلے کی کسی پرائیویٹ پنچایت کا نہیں، اللہ کی قسم پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، ججوں کا متفقہ فیصلہ کہ 2 سال کے اندر اندر سود ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس وقت کا وزیر اعظم پاکستان کا، جو نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا، اس نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کر دی۔ کیا ریٹ دائر کی؟ ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، اگر ہم سود کو حرام کرتے ہیں تو ملک چل اللہ کی قسم، یہ اس کے لفظ ہیں، آن دی ریکارڈ ہے، اس نے کہا ملک نہیں چل سکتا، ان وفاقی شرعی عدالتوں کو کیا پتا ملک کیسے چلتے ہیں، اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے اور ہماری پاکستان کی سب سے بڑی محترم عدالت کے محترم ججوں نے اللہ کی قسم وزیر اعظم کی درخواست پر سٹے دے دیا، سٹے دے دیا۔ 20 سال تک 20-25 سال تک وہ فیصلہ لڑتا رہا فیصلہ۔ ایک ہے محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرنی، ایک ہے رب کے اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ یہ تو یہودیوں عیسائیوں نے تو اتباع نہیں کی، اللہ کی قسم یہ تو ان سے بھی آگے نکل گئے، ان سے بھی آگے نکل گئے۔ رب کہتا حرام ہے، نبی نے کہا حرام ختم، یہ کہتے نہیں ختم کرنا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے دیتے، چل نہیں سکتا۔ اچھا دیانتداری سے بتاؤ، اس فیصلے کو تو روک دیا، پھر ملک چل پڑا، ہاں مہنگائی ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری تک دستی ختم ہو گئی، IMF اور ورلڈ بینک جیسے دنیا کے عالمی درندے دہشت گرد انسان نام آپ پھیریے، ان درندوں سے پاکستان کو آزادی ان کی غلامی سے مل گئی۔ کیا چلایا انہوں نے پاکستان اس فیصلے کو روک کر؟ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا اس کا بھی گلا گھونٹ کر بیڑا گلا جا کے رکھ دیا۔ اچھا تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، بات آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود حرام کرنے کا اعلان کر دیا، بنا میں کھڑے ہو کر آیتیں اترنے کے فوراً بعد مدینہ چلا کہ نہیں؟ ہاں صرف مدینہ نہیں چلا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، علی المرتضیٰ کے دور میں 24,65,000 مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ پیدا کرنے والے کی قسم سود کا نام نشان نہیں تھا، ساری حکومت چلی پوری دنیا کی، اور کیسی چلی؟ فاروق اعظم کے دور میں، اٹھاؤ تاریخ کی اور آپ پلٹ کے دیکھو، فاروق اعظم کے دور میں ہر پیدا ہونے والے بچے مسلمانوں کے گھر میں، ہر پیدا ہونے والے بچے کا پہلے دن سے وظیفہ لگ جاتا تھا جو خزانے سے اس کا ادا کرتی تھی گورنمنٹ۔ یہ بغیر سود کے چلا، اور یہ لعنتی ہمارے حکمران یہ بھونکتے ہیں پوری کتوں کی طرح کہ ملک چل نہیں سکتا، سود کو ختم کر کے۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ رب ہمارے ملک کا دشمن ہے، رب نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ملک کیا ہو چلے، اس لیے اس نے سود حرام کر دیا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ سارے بھوکے مر جائیں، اس لیے رب نے حرام کر دیا۔ اور یہ وزیر اعظم پاکستان کا، یہ پاکستان کا خیر اور مخلص ہے، یہ چلانا چاہتا تھا، اس نے کہا رب تو یہ فیصلہ اپنے عرش پہ رکھ، ادھر تیرا نہیں چلے گا، ادھر ہمارا چلے گا، ہم چلائیں گے، سود کو نہیں بات کریں گے۔ کشکول گلے میں گاتے ہوئے
بینک کے دروازے پر، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر، ہم تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے تمہارے اصلی، تمہارے حقیقی پالتو 75 سالوں سے جن کو تم نے ڈالر دے دے کے پالا ہے، تمہارے اصلی حقیقی پالتو، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، بیڑا غرق ہونے لگا ہے ہمارا، ہم تمہارے اصلی حقیقی پالتو چوریاں پھیلا کر کشکول کرے میں ڈال کر تمہارے سامنے آئے ہیں، اپنے پالتو کو چند ٹکڑے سود پر ڈالروں کے ڈال دو، قسم اللہ کی مسلمان محمد رسول اللہ کا امتی، اس کا یہ کردار، یہ نجس اور فریق کردار ایسے لوگ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھے، پیارے پیغمبر نے اپنے پیٹ پر پتھر مارنا گوارا کر لیا، کعبے کے رب کی قسم ہے 1 روپیہ سود پر قرضے کا دینا کسی سے گوارا نہیں کیا۔ اچھا میں بات لمبی ہو گئی، مختصر کر رہا ہوں۔ رب نے کہا میرے بھائی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اللہ نے کہا قرآن میں انہی آیتوں میں ایک آیت ہے، فرمایا اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ وہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، رب نے سود حرام کر دیا، جو لین دین باقی ہے سارا کیا کر دو، ختم کر دو، اگر تم ایمان والے، اگر ایمان والے ہو ختم کر دو۔ اس کا مطلب ہے جو ختم نہیں کرتا وہ ایمان والا ہے۔ ایمان اور سود دونوں کٹھے چل، ماشاءاللہ 2.25 ارب مسلمان ہم پر 60 مسلمان حکومت ہے، سود بھی سرے عام ڈنکے سے ببانگے دو اعلانیاں چلا رہی ہیں، اور ایمان کے بدار ان کو ایمان کا پتہ ہے، جس کو ایمان کا پتہ ہو وہ رب کے خلاف جنگ کرتا ہے، وہ رسول کے خلاف لڑتا ہے، ان کو تو ایمان کی علامت بھی نہیں آتی۔ یہی تو میں نے کہا شروع میں کہ ایک چیز ہے آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے والی ایمان، اللہ کی قسم مسلمانوں کو ایمان کی علامت آج تک سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے جس کو ایمان کی نہیں سمجھ آئی اس کو آخرت کے لیے کیا پیسے کا کام کر رہا ہے، تو آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، ایک پیاری پیسے کی بھی محنت ہے اس کو تو ایمان کی سمجھ نہیں ہے، جو سب سے پہلی اور بنیادی یہ ہے جس کے بغیر جنت اور آخرت کے سنورنے کا بہتر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کو یہ نہیں پتا میں کیسے مان جاؤں ایک پیاری پیسے کا کام آخرت کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے لیے ساری عمر مطلب نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ قسم اللہ کی اپنی بیماری اور کسی اور چیز کی پرواہ، لگا ہوا ہے دنیا کے پیچھے گدھے کی طرح بھاگ رہا ہے۔ آ جائے دنیا، آخرت کے لیے کیا ہے؟ ایک جڑی پیسے کا کام نہیں، وہ جنت میرے باپ کی جگیر ہے، میری خالہ کا گھر ہے، میں رب کا رشتہ دار پیدا ہوں دنیا میں، جو مرضی کروں میں نے جنت میں جانا، میری آخرت سمجھنی ہے۔ میں یہی عنوان ہو رہا ہوں، مسلمانوں کو ایمان کا پتہ، ایمان کی سمجھ نہیں، اگر ایمان کی سمجھ ہوتی ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں سودی لین دین اللہ کی قسم نہ ہوتا۔ اچھا ختم کر دی بات، میں نے ایک مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ہمارے جتنے بینک ہیں، ہمارے ملک میں آج اسلام کے نام سے بھی بینک چل رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100% فراڈ ہے، اللہ کی قسم 100% فراڈ ہے، کوئی بینک اسلامی، کوئی بینک ربا فری، سب جھوٹ ہے، دجل ہے، جو سود کی لعنت سے اپنے رب اور رسول کے خلاف جنگ کرنے سے جو بندہ بچنا چاہتا تھا، یہ شیطان کے ایجنٹوں نے یہ اسلام کے نام پر، ربا فری کے نام پر بینکیں متعارف کروا کے ان کو بھی اسلام کے خلاف اور رسول کے خلاف جنگ میں لا کر توڑ دی ہے۔ میں ان کا سارا چٹھا یہ اسلامی بینکوں کا کھول سکتا ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے بڑی اچھی طرح، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیا انہوں نے بدماشی کر رکھی ہے ہمارے معاشرے میں، کس طرح یہ رب اور رسول کے خلاف مسلمانوں کو لڑا رہے اس طرح۔ اچھا جتنے بینک ہیں ہمارے ملک میں سارے کے سارے سودی کاروبار کر رہے ہیں، یا اسلامی کاروبار ہو رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، ناراض نہیں ہونا، میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا،
سارے سودی کاروبار کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے محاذ ہیں یہ۔ اچھا دیانتداری سے بتانا، ان بینکوں کے اندر جتنے ملازمین ہیں، مینیجر سے لے کر کلرک تک اور سارے جتنے مینیجر جتنے ملازمین ہیں بینکوں میں، لاکھوں ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں لاکھوں ہیں کہ نہیں؟ لاکھوں لوگ ہیں۔ یہ امریکہ سے ہیں، اسرائیل کے یہودی ہیں، ہندوستان کے ہندو اور سکھ ہیں۔ کون چلا رہے ہیں بینکوں؟ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچے تائے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندانوں کے ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والوں کے چشم و چراغ، حاجیوں کے نمازیوں کے ہم رشوتیں دے کر سفارشیں کروا کر ان کو بینکوں میں بھرتی کروانے، ان کو بی کام سی کام ڈی کام ایم کام کے اس گند کے اندر گزار کر ہم سمجھتے ہیں ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، تنخواہ بڑی ملتی ہے ادھر سے۔ جو رب کے خلاف لڑتا ہے، رسول کے خلاف لڑتا ہے، کتنا مضبوط ایمان والا ہے وہ؟ سب سے پکا ایمان ہے نا اس کا، ہاں اور پکا ایمان ہے نا۔ آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کو ایمان کی الف اور بے کا بھی پتہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آخری مثال اور میری بات ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں اللہ کی قسم آپ کا دشمن نہیں، باتیں میری کڑوی ہیں، سخت ہے، لیکن میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا۔ نہ میرا اور آپ کا کوئی لین دین کا جھگڑا ہے، نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ میں کسی کا دل دکھانے آیا ہوں، نہ میری اور آپ کی کوئی دشمنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم صرف اس غرض سے یہ کڑوی اور سخت باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ خوبصورت جسم اور چہرے کا جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے سوا میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، ٹائم ہو گیا نماز کا، دے دو مثالیاں کافی، 12 منٹ میں 2 مثالیں کافی ہیں۔ اللہ نے چھوٹی کر دے تو مثال، بالکل چھوٹی۔ اللہ نے کہا قرآن میں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ او قرآن پڑھنے والوں، او مسلمانوں، او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، او اللہ کے بندوں، ان اللہ کے دشمنوں سے، نبی کے خاکے بنانے والے، اسلام کو انتہا پسندی کا دین کہنے والے، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہہ کر چلانے والے، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹنے والے، مسلمانوں کے اوپر لوہے بارود کی آگ کی بارشیں برسانے والے، مسلمانوں کو پارٹی بازی اور فرقہ واریت کے گند میں دھکیلنے کا مشن چلانے والے، مسلمان ملکوں کے امن کو توہ بالا کرنے والے، مسلمانوں کی ملکوں کی معیشتوں کا بیڑا غرق کرنے کی منصوبہ بندیاں کر کے اس پر چلنے والے ان اللہ کے دشمنوں سے، امن سلامتی کے انسانیت کے دشمنوں سے کیا کرو؟ لڑو۔ ان سے کیا کرو؟ کتاب کرو، لڑو، جنگ کرو، جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک لڑو ان سے۔ امام الانبیاء پر آیتیں اتری، میرے بھائیوں ختم ہو گئی میری بات، امام الانبیاء پر آیتیں اتری قرآن مجید کی، قسم مجھے اللہ کی، پوری کی پوری مدنی زندگی 10 سالوں کے 10 سال سارے کے سارے جہادوں کے تال کے میدانوں میں گزر گئے۔ کہاں گزرے سارے 10 سال؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ 10 سال خطرات انگیج کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کے سر پہ خود پھوٹ گیا، امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا، خود کی کڑیاں دونوں رخساروں پر جھک گئی، دونوں رخسار لہو لہان ہو گئے، آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، اللہ کی قسم آپ کا دانت ٹوٹ گیا، پیارے پیغمبر لہو لہان ہو کر احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 صحابہ کٹ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے میدان میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرات انگیج کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غلبے کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے ساری مدنی زندگی گزار دی، 10 سالوں کے 10 سال۔ میری طرح آپ کی طرح گھر میں مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کہتے، نفل پڑھتے، جنت حاصل کر لیتے؟ ہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے، ساری دنیا کی دشمنی مول لینے کی، ٹکرانے کی؟ پیارے پیغمبر نے 10 سال مدنی زندگی کے گزار دی۔ سوال ہے میرا، سوچنا ہے اس پر، 65-60 مسلمان حکومتوں میں سے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو جو محمد رسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والی حکومتوں میں کتنی حکومتیں دیانتداری سے بتائیں؟ ہاں جو محمد رسول اللہ کا پرچم تھام کر ان فرعونوں، شیطانوں،
یہ انسانیت کے امن کے سلامتی کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑی ہو. ایک حکومت کا نام بتاؤ گے. یہ سارے ماشاءاللہ کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. سب کے دل میں یقین ہے. سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں زبان سے, لیکن کیا محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ یار دل میں یقین تو یہودی میں عیسائیوں میں بھی تھا, رب گواہ ہے. کلمہ پڑھنے والے, اقرار کرنے والے ان میں بھی تھے, دونوں چیزیں ان میں بھی تھی. وہ کافر کیوں؟ اتباع نہیں کی. تو وہ تو کام ہم نے بھی نہیں کیا. وہ کافر اور ہم مومن کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ یہ دیانتداری نہیں, یہ انصاف نہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے ہمیں ایمان کا پتہ, ہمیں ایمان کی سمجھ آئی نہیں. اللہ کی قسم نہیں آئی آج تک مسلمانوں کو ایمان ہوتا کیا ہے. ہم نے کہا زبان سے کلمہ پڑھ لو یہی ایمان ہے, باقی دل میں آئے جو باقی کرتے جاؤ. جو باپ دادے کرتے ہیں, جو معاشرہ کرتا ہے تم بھی کرتے جاؤ. جو ساری دنیا کے کافر کرتے ہیں تم بھی کرتے جاؤ. کلمہ پڑھنے سے مومن ہو گئے ہو, نبی کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کی عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.